السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے، بہت زیادہ لرننگ والا ہے۔ اس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف۔ یہ ٹاپک ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، قرآن مجید کی سورت۔ اس سورہ فاتحہ الحمدللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم۔ سورۃ الحجر کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن مجید دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سبع مثانی سے کیا مراد ہے جی؟ اس میں سورہ فاتحہ ہے، یہ تمام صورتوں سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ چاروں آسمانی کتابوں توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں اس صورت جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور حدیث میں فرمایا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی بے شک۔ اور فرمایا قرآن مجید میں سب صورتوں میں بہتر صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورۃ فاتحہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو رقیۃ المنتر فرمایا۔ ایک صحابی نے سام کے کانٹے ہوئے کو دم کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ہم بات کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، وہ اس کا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے، اس کو پی جاتا ہے تو یا پڑھ کر ویسے پھونک مار دیتا ہے تو اس کی اتنی ماشاءاللہ سے فضیلت ہے، اس سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ سانپ کے کانٹے اگر کانٹا ہے تو سورہ فاتحہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اتنی سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، تو آپ سب سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، بلکہ سب نماز پڑھیں۔ نماز پڑھو گے تو وہاں پہ سورہ فاتحہ کی بھی وہ تلاوت ہوتی ہے، اور اچھا کام کریں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ میری اس طرح کی ویڈیو کیسے لگتی ہے۔ آپ لوگ اپنے وہ دے سکتے ہیں، اوپینین دے سکتے ہیں کہ مجھے کس طرح کا اور کنٹینٹ شیئر کرنا چاہیے، اور جس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ اور لرننگ ہو، مجھے بھی موٹیویشن ملے کہ لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس طرح کا مٹیریل شیئر کرنا چاہیے۔ اچھا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ دیکھیں، میں نے وہی ڈیٹیل میں بات کی کہ سورہ فاتحہ میں ہر قسم کی بیماری کا شفا ہے۔ اس پہ دم کر کے پڑھیں یا ویسے ہی پھونک مار دے تو اس میں ہر طرح کی شفا ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ دوائیاں لیتے ہیں، کئی دن پڑے رہتے ہیں، آرام نہیں آتا، تو وہ ان سب کے لیے ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ایک روایت میں فرمایا قرآن سب دعاؤں سے بہتر دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نے سورۃ الفاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لیا تو سوائے موت کے ہر آفت سے معمون ہوگے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر قل هو اللہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں ہر آفت سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو اپنی زندگی میں عام کریں۔ اور خاصیت سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے، سورہ فاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے باعث شفا ہے۔ وبا، طاعون زدہ پر بسم اللہ اور الحمدللہ 2 بار پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت جلدی شفا ہوگی۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے فرض و سنت کے بعد اسی جگہ پر 40 مرتبہ پڑھے اور اسی جگہ سے اٹھے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو حاجت مانگے گا اسے پائے گا۔ اگر قیدی 121 بار پڑھ کر بیڑی پر 10 بار دم کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہا ہو جائے گا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، آگے یہ ترجمہ ہے، وہ آیت ہے، آگے اس کا ترجمہ کی بات کریں تو یہ سورہ فاتحہ کی بہت فضیلت ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں ڈیلی لائف میں روٹین میں جو ہے ایڈ کریں اور گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ اب قرآن پاک کی پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ سب کہاں سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور آپ سب کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک وغیرہ آتا ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو بناؤں۔ اس سے آپ لوگوں کی بھی لرننگ ہوگی اور میری بھی، اور مجھے خوشی ہوگی کہ یہ لوگ میرے انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اپنے اوپینین ضرور دیا کریں۔ اگر کسی ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو میں انشاءاللہ بناؤں گی۔ سورہ بقرہ کی فضیلت،
اس مبارک صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھ لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ طاقت کے روز پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے کوہان اور رفت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور فرمایا تو یعنی کہ ہر صورت کی بہت فضیلت ہے۔ میں ایک ایک کر کے اپنی ڈیلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہر صورت کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہر ایک قرآن مجید کی صورت میں شفا ہے، ہر صورت میں سکون ہے، اور ڈپریشن سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نازل کردہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو اس کو ضرور پڑھیں اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور اپنے اوپینینس مجھ سے ضرور شیئر کیا کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں، آپ لوگ اچھے کومنٹس دیتے ہیں اور آئیڈیاز دیتے ہیں کہ کس طرح کرنا چاہیے، اور بہت شکریہ آپ لوگ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس صورت کی آخری 2 آیتیں ایسی ہے کہ پڑھنے والے کی کفایت کرے گا۔ آگے ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ اس مقدس آیت کی بڑی بزرگی ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے۔ سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبانی ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اس آیت میں اسم عظیم الحی القیوم ہے، اور 50 کلمے ہیں، ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں، اور اس کے پڑھنے سے رنج و غم دور ہو جاتا ہے، روزی میں کشائش ہوتی ہے، گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، شیطان ہٹ جاتے ہیں، اور ہر آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ جہاد، ستہ اور داخل جوف میں پڑھنے سے ایک مضبوط قلعہ حفاظت کے لیے ہو جاتا ہے، کوئی چور ڈاکو داخل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جس گھر میں روزانہ مواتر پڑھی جائیں گی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دونوں آیتوں کو رات ہوتے ہوئے پڑھے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کی کفالت کرتی ہیں، یعنی اس رات شر و فساد اور شیطانی خطرات سے کفایت کرتی ہیں، یا تہجد کی نماز سے کفایت کریں گی۔ اور فرمایا یہ دونوں آیتیں عرش الہی کے نیچے خزانہ سے ملی ہیں، اس کو سیکھو اور اپنی بیوی بچوں کو سکھاؤ اور نماز میں پڑھا کرو۔ سورۃ الکہف کی فضیلت۔ اس سورۃ کریمہ کی حدیثوں میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھے گا تو اس جمعہ سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے روشنی ہوگی، اور جو اس کے شروع کے 10 آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس کے شروع کے 10 آیتیں پڑھنے سے دجال کا تسلط نہیں ہوگا، الغرض اس کے پڑھنے سے دجال کے فتنے اور تمام بری آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو، آپ سب کو کیسی لگی اپنے اوپینین ضرور شیئر کیجئے گا، اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو اور میرا بھی۔ تو اس پوری ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، سورۃ الکہف کی فضیلت بیان کی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو مزید اس طرح کی اچھی اور قرآن پاک کی تو ساری آیاتیں اچھی ہیں، اس طرح کی صورتوں کے ریلیٹڈ فضیلت کے بارے میں بیان کروں گی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اور ہے کہ اس ٹاپک میں میم ہم ویڈیو بنائیں تو آپ لوگ کائنڈلی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جس کا مجھے اچھا لگے گا ٹاپک انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ بناؤں گی، اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں سب نے مجھے یاد رکھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔